نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل احترام معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ چند لمحات، چند ساعتیں، چند گھڑیاں گزرنے کے بعد ہم اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے۔ تو مہمان جتنی شان والا ہو، جتنی عظمت والا ہو، اس کے اعتبار سے ہی اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان جو مہمان بن کے آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، وہ رحمتیں، بخششیں اور دوزخ سے آزادی کے پیغام لے کے آ رہا ہے۔ رمضان کی آمد کا استقبال یہ حضور کی سیرت سے ثابت ہے۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کو پانے کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اندازہ کر لیں کہ نگاہ نبوت میں اس مہینے کی شان کیا ہے کہ میرے آقا اس مہینے کو پانے کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے برکت نازل فرما رجب اور شعبان میں، وبلغنا رمضان، اور ہمیں خیریت سے رمضان میں داخل فرما۔ جس مہینے کے لیے حضور دعا فرمائیں، جس مہینے کے لیے حضور انتظار فرمائیں، وہ مہینہ کتنی شان والا ہوگا۔ اللہ رحمان ہے، حضور رحمت للعالمین ہیں، اسلام دین رحمت ہے، اور حضور نے انسانیت کو جو نظام عطا کیا وہ نظام رحمت ہے، جس کے اندر انسان اپنی پیدائش کا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رحمتیں کائنات میں بانٹی ہیں، آپ کے وجود پاک سے جو رحمتیں دنیا کو ملی ہیں، ان میں ایک رحمت ماہ رمضان ہے، جس میں گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جس کا ادب کرنے والا اور جس کے حقوق ادا کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی دنیا میں آیا ہو، جس کے روزے رکھنے والا شیطان کے خلاف ایک مضبوط قلعے میں قلعہ بند ہو جاتا ہے، مقصور ہو جاتا ہے، شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ رمضان سے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے۔ صحابہ کرام کی خوش نصیبی دیکھیں کہ وہ سید الانبیاء کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھا کرتے تھے، جن کی نگاہیں روح والضحیٰ کی تلاوت کر رہی ہیں، جن کی سماعتیں آواز رسالت سن کر فردوس گوش بن رہی ہیں، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرماتے کہ اے صحابہ، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، تم جانتے ہو کہ کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے اور تم کس کا استقبال کرنے والے ہو۔ اے صحابہ جانتے ہو، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا کوئی دشمن لشکر لے کے آ رہا ہے جس سے ہم نے جنگ کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے پھر عرض کیا کہ پھر ماذا یستقبلکم، اس سے مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کون ہمارے سامنے آ رہا ہے، کون ہماری طرف آ رہا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات اللہ تعالیٰ اہل قبلہ کو بخشش عطا فرما دے گا، جس کی پہلی رات مغفرت کے خزانے لٹائے جاتے ہیں،
جس کی پہلی رات شروع ہوتی ہے تو دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس میں نفلی نیکی کرنے کا ثواب فرض ادا کرنے کے برابر ہے، اور فرض ادا کرنے کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، وہ بخشش کا مہینہ آ رہا ہے، وہ لیلۃ القدر کا مہینہ آ رہا ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کریم کا احسان عظیم کہ ہم اس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ شعبان کی تاریخیں گنتے رہا کرو تاکہ رمضان سے باخبر رہو۔ رمضان کے لیے دعا کرنا، پھر اس کا انتظار کرنا، پھر اس کا استقبال کرنا، یہ سیرت مصطفیٰ سے ہمیں سکھایا گیا کہ اس خوبصورت بابرکت مہینے کا ایک لمحہ، ایک ساتھ، ایک گھڑی بھی ضائع نہ ہونے پائے، کیونکہ انسان باقی 11 مہینوں میں کھانا پینا، سونا جاگنا، اپنی زندگی کو صرف اور صرف رزق کمانے کی حد تک محدود کر لیتا ہے۔ دنیا میں رہتا ہے انسان، وہ مادیت سے محبت کرتا ہے، رزق کمانا ہی اس کا مقصد بن جاتا ہے۔ رزق کھانا، کمانا اور افزائش نسل یعنی حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ضبط کرو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو، کھانے پینے سے رک جاؤ، ازدواجی تعلق سے رک جاؤ، اپنے دل کو پاک کرو، اپنی روح کو پاک کرو، اپنے باطن کو پاک کرو۔ تمہارا مقصد صرف مال کمانا نہیں، رزق کمانا نہیں، بلکہ تمہاری زندگی کا کوئی اور مقصد ہے جس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے تم بھول چکے ہو۔ اور اب وہ مہینہ آ گیا ہے کہ جو تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ رزق کمانا تمہارا مقصد نہیں، وہ تمہاری ضرورت ہے، مگر اس مہینے میں رزق کی طرف سے توجہ ہٹا کر رازق کی طرف توجہ موڑ لو، خدا تمہارے سینے کو بھی قناعت عطا کرے گا اور تمہاری غربت کو بھی دور کر دے گا۔ اگر ہم اس آیہ مقدسہ پہ غور کریں جس کی میں نے شروع میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں بہت سی باتوں کو بیان فرما دیا گیا، مگر سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی یہ پیغام، یہ حکم اسی کے دل کو چھوئے گا جس کے دل میں فکر آخرت ہوگی، جس کے سینے میں خدا کا خوف ہوگا۔ ایمان عمل کروا لیتا ہے، یقین عمل کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ ایمان ایک طاقت کا نام ہے۔ ایمان یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اگر حقیقت نہ ہو تو محض بولنے سے بندہ مومن نہیں ہوتا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان ایک طاقت کا نام ہے۔ اگر دل میں ایمان ہو تو آگ کے انگاروں پر بھی لیٹ کر بلال حبشی احد احد کا نغمہ سرمدی الاپ رہے ہیں۔ یہ کون سی طاقت ہے کہ بلال حبشی ثابت قدم ہیں، آگ کے انگاروں پر لیٹ کر بھی آپ کی زبان پہ احد احد کا کلمہ جاری ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ بدر کے میدان میں 313 صحابہ 1000 کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ 313 صحابہ ڈٹے ہوئے ہیں 100 کے مقابلے میں، تلواروں اور تیروں کے سہارے نہیں بلکہ ایمان کے بل بوتے پر۔ اگر ہمیں ایمان کی اعلیٰ کیفیت حاصل ہو جائے تو پھر خدا کے سوا ہر ایک کا ڈر ختم ہو جائے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرت صہیب رومی جو تاجروں کے سردار کہلاتے تھے، جب حضور نے ہجرت کی تو آپ نے بھی اپنے اونٹوں پہ اپنا سامان باندھا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ابو جہل اپنے چند دوستوں کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور کیونکہ حضرت صہیب مکے میں آپ کی تجارت کا بڑا شہرا تھا اور آپ بہت بڑے تاجر تھے، جب آپ اپنے سامان سمیت مدینہ جانے لگے تو ابو جہل نے آپ کو روک دیا
جب آپ نے پوچھا کہ تم مجھے کیوں روک رہے ہو تو اس نے کہا کہ جب تم یہ سارا مال لے کر مدینہ جاؤ گے تو مدینہ کی منڈیوں میں تجارت کو فروغ ملے گا، میں وہاں پر تمہیں نہیں جانے دیتا۔ حضرت صہیب نے اونٹ کی مہار کھول کے اس کے ہاتھ میں دی اور اس نے کہا اگر اس سامان کی وجہ سے تم مجھے مدینہ نہیں جانے دیتے تو میں سارا سامان قربان کر دیتا ہوں، مگر میں اپنے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو مقدم جانوں گا۔ معلوم ہوا کہ ساری زندگی کا سرمایہ حضور کی محبت میں، مدینہ کی محبت میں قربان کر دیا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ اسی طرح حضرت عمارہ اپنے چاروں بیٹوں سے کہتی ہیں کہ حضور کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دشمن کی طرف سے آنے والا کوئی تیر میرے حضور کو نہ چھوئے، تمہارے سینے اس تیر کے لیے تیار رہیں۔ ماؤں کو اپنے بیٹوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، مگر حضور کی محبت میں حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاروں بیٹوں کو قربان کرتی ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جب فکر آخرت ہوگی، دل میں ایمان مضبوط ہوگا تو انسان شوق اور ذوق کے ساتھ عبادات بھی کرے گا اور ہر آنے والی مشکل کا مقابلہ بھی کرے گا۔ تو یہاں ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور خطاب کرنے کے بعد کیا کہا کہ غفلت سے نکل آؤ، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھ کے بھی روزے کے مقصد کو نہیں جانتے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ پاکیزگی حاصل کرنا، باطن کو پاکیزہ کرنا، دل کو پاکیزہ کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ یعنی روزہ ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے، ضبط کرانا سکھاتا ہے، اور جس کو ضبط کرنا آ جائے وہ بہت سی برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب ضبط ٹوٹتے ہیں تب ہی برائیاں جنم لیتی ہیں، اور جب کنٹرول کرنا آ جائے تو برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے، گناہ سے بچنا ہے۔ حضرت کعب الاحبار تقویٰ کی تعریف کرتے ہوئے، مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ جب کبھی تمہیں ململ کا لباس پہن کر خاردار جھاڑیوں سے گزرنا پڑے تو تم دامن کو سمیٹو گے کہ کہیں میرا دامن ان خاردار جھاڑیوں میں الجھ نہ جائے۔ اسی طرح انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو اپنے دامن کو یوں سمیٹ لے کہ کوئی حرام، مکروہ، ناپاک اور شک میں پڑنے والی چیز اس کے دامن کے ساتھ لگ نہ جائے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اور مفسرین کرام تقویٰ کی یہ بھی تعریف لکھتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ جہاں تیرے رب نے تجھے منع کیا وہاں وہ تجھے نہ پائے۔ تو ماہ رمضان میں تقویٰ کے حصول کی کوشش کریں، تقویٰ حاصل ہو جائے، گناہ سے بچنے کا طریقہ آ جائے۔ یہ ایک مہینے میں ہمیں پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ ایک مہینے میں جائز کام، کھانا پینا اور عمل زوجیت، اس سے رک جاؤ تاکہ اس مہینے میں جائز کام سے رکنے کی ایسی مشق ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں پھر ناجائز کاموں سے بچنے کا طریقہ آ جائے۔ تو اللہ نے جس کام سے منع کیا اس سے رکنے کا طریقہ اس مہینے میں سیکھنا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، مگر صرف جسمانی طور پر ہم حاضر ہوتے ہیں، دل ہمارا مصروف رہتا ہے دیگر سوچوں میں، فکروں میں، رزق کی تلاش میں، دنیا کی محبت میں مگن رہتے ہیں۔ ہم نے دل کو فارغ کرنا ہے، دل کو اللہ کی طرف موڑنا ہے، دل کو عبادات کی طرف راغب کرنا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے، اپنے باطن کو پاک کرنا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، میں تیرے سینے کو قناعت سے بھر دوں گا، تیری غربت کو دور کر دوں گا۔ یعنی کہ انسان ظاہری اور باطنی طور پر جب فارغ ہو کر اللہ کی طرف راغب ہوگا تو اس کو ہر وہ چیز مل جائے گی جس کا وہ طالب بن کر دنیا میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ ماہ رمضان میں ہمیں عبادت کا درس دیا جا رہا ہے، تقویٰ کے لیے محنت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، گناہ سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں ضبط کرنا سیکھو، کنٹرول کرنا سیکھو۔ اور ہم دسترخوان سجانے کے لیے، افطار کے وقت اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے پورے 8-9 گھنٹے محنت کر رہے ہیں۔ کیا کھانے پینے سے اس لیے روکا گیا کہ شام کو دن پورے کی کسر نکالنے کے لیے پکانا ہی آپ کا مقصد بن جائے، کھانا ہی مقصد بن جائے؟
دسترخوان کو سجانا افطاری کے وقت، اس میں کوئی برائی نہیں، مگر کھانے پکانے وقت اس قدر سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس مہینے میں جس چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے وہ عبادت ہے، وہ ذکر اذکار ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ پورا دن افطاری کے لیے ہم تیاری کرتے رہیں، دسترخوان کو سجانے کے لیے تیاری کرتے رہیں اور ہمارا دل، دماغ، ہماری سوچیں اسی کھانے پکانے میں مصروف ہو جائیں اور ہم رمضان کے روزے کا اصل مقصد بھول جائیں۔ اس چیز پہ آپ نے توجہ دینی ہے، یعنی کہ دل کو فارغ کرنا ہے رب کی محبت میں۔ صرف ظاہری فرصت کافی نہیں ہے، صرف ظاہری جسمانی طور پر جا کر نماز کے لیے حاضر ہو گئے اور قرآن کی آیات پڑھ لی، یہ کافی نہیں، بلکہ باطنی طور پر یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا دل ادھر ادھر مارا مارا پھر رہا ہے اور ہم زبان سے اللہ اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ جس دن دل سے اللہ ہو کی صدا بلند ہوئی تو حجابات باقی نہ رہیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں ان کے دل کو یکسوئی نہیں نصیب ہوتی۔ تو دل کو یکسوئی تب ہی نصیب ہوگی جب آپ باقی معمولات کو پس پش ڈالتے ہوئے عبادت کی طرف توجہ کریں گے۔ تو ماہ رمضان میں رزق سے توجہ ہٹا کر رازق کی طرف توجہ کرنی ہے۔ رمضان میں عمل کی طرف دھیان دینا ہے اور اس کے لیے ابھی سے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں پانی کوزے میں رکھ کر سوتا ہوں، یعنی کہ صبح سحری کے ٹائم پانی بھرتے ہوئے بھی میرا وقت جو صرف ہوتا ہے اس وقت کو میں بچانے کے لیے رات کو پانی رکھ کے سوتا ہوں۔ تو عبادات کے لیے تیاری کریں، نوافل کے لیے، تہجد کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، تراویح کے لیے، اور ہماری ساری توجہات کھانے پکانے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ جائز حد تک جو ہماری ضرورت ہے وہ تو جائز بھی ہے، ٹھیک بھی ہے، حکم بھی دیا گیا، مگر شب و روز کی محنتیں صرف افطار کی طرف ہی چلی گئی تو روزے کا مقصد ہم نہیں پا سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم ہماری طرف آنے کی کوشش کرو، ہم اپنے راستے تمہارے لیے کھول دیں گے۔ بے شک وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ہمیں اللہ پاک ہمارے لیے ماہ رمضان میں عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، روزہ رکھنا اور روزے کو محفوظ کرنا، یہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ السلام علیکم۔